مفتی رفیع عثمانی صاحب جب تشریف لائے ہیں، اس کو ٹھیک کرو بیٹا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں شعبہ حفظ میں یہ بھی پڑھتے تھے. شعبہ حفظ میں بھی پڑھتا تھا. یہ غالباً 16واں پارہ تھا ان کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. اکثر تلاوت سناتے بھی تھے. ہم بھی ایک بچپن میں جلسہ بھی کرتے تھے کمرے میں، وہ بھی بیان کرتے تھے. کچھ زمانہ مفتی شفیع صاحب اور ان کے بچے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد ہی میں ان کا قیام تھا. وہیں ابا جی رحمت اللہ نے جگہ دی تھی، 2-3 کمرے تھے، وہیں ان کا قیام تھا. تو ان سے وہاں ہم اسباق میں بھی اکٹھے تھے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جب وہ کتابیں پڑھتے تھے غالباً مختصر المعانی کا، تو میں بھی سبق میں ان کا ہم سبق تھا. تو ہمارے استاد چھٹی پر گئے تو طلباء میرے ابا جی کے پاس آئے جی کہ استاد چھٹی پر گئے ہیں 2 ہفتے کی، نہ معلوم کتنی، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو ابا جی رحمت اللہ نے کہا کہ یہ سبق میں پڑھاؤں گا. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں اور طلباء کچھ عرصہ تک ہم پڑھتے رہے ابا جی. بہرحال ان کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جو تعلق ممکن نہیں تھا کہ مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ابا جی لاہور آئیں اور میرے ابا جی سے نہ ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میرے ابا جی کراچی جائیں اور پھر وہاں مفتی شفیع صاحب کے ہاں نہ جائیں، بڑی محبت آ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں بھی ابا جی کے پاس بہت آنا جانا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا 1943 میں انتقال ہوا، پاکستان 1947 میں بنا. ہم امرتسر میں رہتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب وہاں آئے تو ابا جی کا درس قرآن ہو رہا تھا. وہاں درس قرآن میں بیٹھ کے چپ کر کے سنتے رہے. ایک نظم لکھی مفتی حسن، شاعر بھی تھے. اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، باقی چھپی ہوئی مل جاتی کہ بات سنا ابا جی کا، درس سنا. کہ امرتسر میں ہم نے ایک تھانہ بھون دیکھا. یعنی جو تعلیمات، جو انداز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہ وہی انداز ہم نے امرتسر میں تھے. بہرحال میرے ان کے ساتھ غیر ملکی سفر بھی بہت ہوئے. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا رات انتقال ہوا، بڑے بھائی ہیں تقی عثمانی صاحب کے. ہم انگلینڈ میں اکٹھے تھے. یہ بھی تھے، ان کے گھر والے بھی تھے، میں بھی تھا، میرے گھر والے بھی تھے. ہمارا میزبان ہمیں ایک پہاڑ کے قریب لے گیا. وہاں سب سبزہ بھی تھا، خوبصورت منظر تھا. وہاں ایک چیئر لفٹ تھی جو پہاڑ پر لے جاتی تھی. مجھے اس پر چڑھتے ہوئے وہ ڈر سا محسوس ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ مفتی رفیع صاحب اہلیہ نے چھلانگ ماری تو ایک دم بیٹھ کے اسے. مفتی رفیع صاحب مرحوم بھی بیٹھ گئے. اب میں اور میری بیگم صاحب کھڑے ہیں. تو ہم نے جب ان کو دیکھا ہم نے بھی چھلانگ مار دی ساتھ. بہت اونچا لے گئے ہمیں. خیر
دل دھڑکتا رہا، گھبراتا رہا، لیکن مفتی رفیع صاحب کی میت چھوڑنے کو جی نہیں چاہا تو ہم پھر اس پہ چلے گئے، وہاں پہاڑ پہ گھنٹہ 2-3 گھنٹے گزارے۔ اسی طرح بہت سارے پروگرام ہمارے انگلینڈ میں ہوتے رہے، وہاں بھی رہے، حرمین میں بھی بڑی ملاقاتیں، اللہ بڑی اللہ والے تھے جی، بڑے اللہ والے، اپنے اکابرین کی باتوں کی اتنی قدر کرنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ذکر کرنے لگے کہ یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد ایک دعا میرے لیے کہو کہ جنت کے اندر ایک مقام محمود ہے، وسیلہ جس کا نام ہے، وہ کسی ایک کو ملنا ہے تو دعا کرو کہ وہ مجھے ملے۔ تو آپ لوگوں کو وہ دعا یاد ہے، امام کہتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک، یہ ہر ایک طالب علم کو یاد ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، پھر اور بھی کہنے لگے کہ میرے شیخ کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک دعا مانگنے کا حکم دیا، اس کا وقت بھی بتلا دیا، ٹائم بھی بتلا دیا کہ اذان کے بعد یہ دعا کے کلمات پڑھنے، فرض نماز کے بعد نہیں، تہجد میں بھی نہیں، اذان کے بعد۔ تو مفتی ایسا کہنے لگے، میرے شیخ کہنے لگے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کے لیے یہ وقت مقرر کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لہذا یہ دعا مانگنے کے بعد چپکے سے اپنی دعائیں بھی پیچھے مانگ لیا کرو۔ یہ دعا مانگے، قبولیت کا وقت ہے تو اپنی لیے دعا مانگ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جو بھی دعا مانگ، ایسے ایسے ماشاءاللہ یہ نکات بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کراچی میں میرا ایک دفعہ نہیں انگنت مرتبہ جانا ہوا، الحمدللہ۔ ان کے وہاں دفتر کے اندر ایک بہت خوبصورت سا ایک چارٹ لگا ہوا تھا، شیشے کے اندر تھا، اور اس کا عنوان یہی تھا کہ ہر روز قدم قبر کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے ابا جی کے اشعار تھے، 25-30 کے میں پڑھ رہا تھا، مجھے کہنے لگے کہ شوق سے پڑھ رہا تھا کہ میں تمہیں یہ ہدیہ دے دیتا ہوں، تم اس کی قدر کرنا اور پڑھ لینا۔ وہ وہاں اپنے دفتر سے اتارا اور مجھے، اور تقریباً جو کتاب بھی ان کی چھپتی تھی نا تو وہ مجھے ان کے صاحبزادے بھیجے تھے۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نام بھی زبیر ہے، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام زبیر ہے۔ تو بہت ہی، زبیر بھی سفر میں ساتھ تھا، اور امریکہ کے سفر میں میرا بیٹا بھی تھا زبیر، مفتی رفیع صاحب بھی تھے، بیٹے بھی تھے، وہاں بھی سفر ہوا۔ اتنی محبت، اتنی محبت کہ جامعہ اشرفیہ کے دارالافتاء میں آنا ہوا مفتی صاحب کہ ہر مسئلے کا جواب دینا کوئی فرض نہیں، اور نماز میں بھولنے والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تردد ہو نہ بتلائیں آپ، اور نماز فرض میں نہیں جواب دینا، بھول کر کلام کرنے والی روایت بھی کسی حضرت ابو مسئلے میں ہریرہ رضی تردد اللہ ہو تعالیٰ عنہ سے تو منقول ہے۔ دارالعلوم کراچی میں آپ مجھے بھیج دیا کریں، میں آپ کو اس مسئلے کے اور بارے میں نماز والی اس وقت روایت سے لے کر دارالافتاء جامعہ زیادہ اشرفیہ صحیح کا ہے تعلق روزے والی مجھے روایت سے۔ پھر مفتی محمود اشرف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہاں نماز والی 30-32 روایت سال گزارے یہاں زیادہ صحیح ہے روزے والی روایت مفتی سے، اعظم بنے وہاں پر، اور دارالافتاء میں وہ انچارج بنے، پھر ان سے لیکن رابطہ، احناف
اس کو نہیں مانتے. بہرحال جس وقت ان کی لیکن خبر احناف اس ملی کو تو نہیں بیٹا ان کا اس وقت سفر میں ہے، غالباً یورپ یا انگلینڈ میں ہے. اب شاید پہنچ امام گیا ترمذی ہوگا. رحمہ اللہ نے یہ 9 بجے تعریف ان کا تفصیل سے جنازہ نقل ہے. کی ہے. بڑی پاکیزہ زندگی گزاری انہوں نے، ہر امام حق کے ترمذی کام رحمہ کے اللہ اندر نے یہ انہوں نے تعریف تفصیل سے پورے نقل کی. ملک کے جلسے دورے فلاں کیے کہ بندہ اور حیران رہ جاتا ہے. احناف کا جواب ظالموں کے اہل اندر کوفہ کا نام لے جو کر نقل نظام کر انہوں دیا نے ہے، چلایا، اللہ اور احناف کا جواب جو مطبخ کا اہل نظام کوفہ کا دکھایا، نام لے کر پکانے کا نظام ترمذی بتایا، میں ان کے بیان کر دیا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسا نظم اللہ نے ان کو دیا ہوا کہ تھا. احناف یہ میں کہتے نے ہیں جامعہ کہ شفیہ سے مولانا اکرم کشمیری صاحب نماز اللہ میں ان کو کلام صحیح کرنے والا واقعہ میں دیکھ کر آیا تو ان دنوں کو میں نے بھیجا کہ وہاں مطبخ کا نظام قبل دیکھیں، مالیات کا تحریم نظام الکلام دیکھیں، فی فلاں الصلاۃ دیکھیں. ہے. کیسا ان کا یہ غالباً نماز میں 3 کلام دن کرنے وہاں کا رہے، واقعہ وہاں سے نظام قبل دیکھا تحریم اور الکلام فی چلا کر ہم لوگ سے الصلاۃ بہت فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال میرے عزیز نماز علماء، میں کلام کے ممنوع ہونے سے موت پہلے کی یہ العالم روایت ہے. ہے، موت العالم ہے، بس ایک عالم کی موت، کوئی عالم کی موت. بات مکمل ان ہو کا گئی. خلا اب گویا کہ مدت ترمذی تک کی اس پورا روایت نہیں کا ہو جواب بھی سکا. آپ کو مل گیا. بخاری سے احناف کا مذہب یہ وہاں ترمذی کی اس پڑھاتے روایت کے رہے، مطابق نہیں ہے. وقت جواب تک کیا ملا پڑھاتے رہے، کہ یہ بیماری سے نماز پہلے میں تک پڑھاتے کلام رہے. کے ممنوع ہونے سے پہلے کی بخاری روایت ہے. سے ان اب کی کتاب میں سنتا دیکھیے میں رہتا عبارت پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے جو آپ نے لکھا وہ سارا اس کے اندر موجود ہے. بہت عمدہ. واختلف اہل العلم فی هذا الحدیث، کرتے تھے. اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں اختلاف کیا. مذہب نمبر 1 احناف کا مذہب. فقال بعض اہل الکوفہ اذا تکلم ناسیا فی الصلاۃ، اذا تکلم فی الصلاۃ ناسیا او جاہلا او ما کان فانه يعيد الصلاۃ. اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں بھول کر بات کرے یا ناواقفیت سے بات کرے او ما کان یہ کوئی بھی وجہ ہو فانه يعيد الصلاۃ، وہ نماز لوٹائے. آگے احناف کی طرف سے جواب بھی نقل کر رہے ہیں. وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، اور اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نماز میں کلام کے ممنوع ہونے سے پہلے کی ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا. وَأَمَّا الشَّافِعِي فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا، امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. ذہن میں رکھیں ہم بھی صحیح قرار دیتے ہیں، ہم بھی کوئی ضعیف نہیں قرار دیتے، ہم بھی صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ. واما الشافعی فرأى هذا حدیثا صحیحا فقال به، وقال اب ذرا غور سے، وقال هذا اصح من الحدیث الذي روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا روا کی ہوا ضمیر راجع ہوگی ابو ہریرہ کی طرف. قال الشافعی هذا اصح من الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا اكل ناسيا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت روزے کے اندر بھول کر کھانے کے بارے میں ہے کہ فإنه لا يقضي، وہ نہ قضا کرے، نہیں روزہ دیتا. فإنما هو رزق رزق اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے. قال الشافعی وفرقوا هؤلاء بین العمد والنسیان فی اکل الصائم لحدیث ابی ہریرہ. اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ اہل کوفہ یہ فرق کرتے ہیں عمد اور نسیان میں، فی اکل الصائم لحدیث ابی ہریرہ، روزے دار کے کھانے کے بارے میں فرق کرتے ہیں، نماز کے اندر فرق نہیں کرتے. تاریخ سمجھ میں آ گئی آپ کو، لیکن آپ کے پاس جواب بھی آ گیا. ہم صحیح اور غیر صحیح کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے قبل تحریم الکلام کے ساتھ. بس بات مکمل ہو گئی. کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا. 2 مذہب ہو گئے. اب تیسرا مذہب آپ پہلے پڑھ لیجیے پھر لکھیے. قال احمد فی حدیث ابی ہریرہ، یہاں سے تیسرا مذہب ہے، وہ سمجھنے والا ہے مولانا، تھوڑا سا توجہ عبارت میں دیں پھر اس کے بعد لکھیے گا. جب ہم اٹھے قال احمد فی حدیث ابی ہریرہ ان تکلم الامام فی شیء من صلاته وهو يرى انه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها يتم صلاته. بس ایک جزیہ تو یہ امام احمد بن حنبل حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں
غور سے ان تکلم الامام فی شیء من صلاته، اگر کوئی امام کلام کر لے گا کسی قسم کا نماز میں، وہو یرا انہ قد اکملها، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود امام سمجھتا ہے کہ اس نے نماز کو مکمل کر لیا ہے، ثم علم انہ لم یکملها، پھر اسے معلوم ہوا کہ نہیں نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن صلاته تو نماز کو پورا کر لیا، کیونکہ اس کے اپنے گمان کے مطابق اس نے نماز پوری کر لی تھی۔ محمود قال حدثنا دوسرا جزیہ سنیں، قال اخبرنا معمر حدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا وجعل خالد يقتل ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل وزيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه له فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين کبھی کم ہوتے رہتے تھے، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته انها تمت، تو ذو اليدين جو ہے اس نے کلام کیا اس یقین پر کہ نماز پوری ہو گئی تھی، انہوں نے یہی کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ ذو الیدین نے جو کلام کیا وہ اس بنا پر کیا کہ نماز مکمل ہو گئی تھی، ولیس ہکذا الیوم، اب آج کل ایسا نہیں ہے، وحی آنی بند ہو گئی، ولیس ہکذا الیوم، آج کل اس طرح نہیں ہے، لیس لاحد ان یتکلم علی معنی ما تکلم ذو الیدین، اس لیے کہ جس بنا پر ذو الیدین نے کلام کیا تھا اب کوئی کلام اس طرح نہیں کر سکتا، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص، اس لیے کہ اب فرائض کے اندر نہ کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی۔ لیکن حضرت خالد یہ امام احمد بن حنبل کا تیسرا مذہب ہے جو آپ لکھیے، قیدی بنایا اور پھر فرمانے لگا خالد اپنے ماتحتوں کو ہر آدمی سے کا ودفع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہم ان کو قیدی دے دیے حتی اذا کان یوم، اگر امام نماز میں کلام کرے، خالد ان یقتل کل رجل منا، اگر امام نماز میں کلام کرے، حضرت خالد نے حکم دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے، اگر امام نماز میں کلام کرے عمر کہتے ہیں واللہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے میں نہیں قتل کروں گا، حالانکہ اور ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور ہم میں سے جتنے صحابہ بھی ہیں اپنے قیدیوں تو وہ کلام کے باوجود نماز مکمل کر، امیر سنک ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو وہ کلام کے باوجود نماز مکمل کر لے۔ آگے بین القوسین لکھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بین القوسین کا لکھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سارا واقعہ ہم نے بیان کیا، یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر ذو الیدین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ نماز مکمل نہیں ہوئی تھی تو دوبارہ کھڑے ہو کر پوری کر لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گمان کے مطابق نماز کیا کی تھی، مکمل کر لی تھی۔ ایک جزیہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلا، پھر امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ قتل نہیں کرنا، پھر امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ اور سبانا کمایا کہ ہم نے پہلا دین چھوڑ دیا، امام کے پیچھے کلام کرے، تو کہا اللہم انی ابرأ الیک، اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے کلام کرے اور وہ جانتا ہو کہ اس کے ذمے ابھی نماز باقی ہے، کہ اس کے ذمے ابھی نماز باقی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے، تو اس پر لازم ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض کے اندر
کمی اور اضافہ ہوتا رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض کے اندر کمی اور اضافہ ہوتا رہتا تھا، تو ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یقین کے ساتھ کلام کیا تھا، اس یقین کے ساتھ کلام کیا تھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب وحی آنی بند ہو گئی، فرائض میں اضافہ اور کمی اب نہیں ہو سکتی، لہذا اب اگر کوئی مقتدی کلام کرے گا تو اسے ذوالیدین پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مقتدی کلام کرے گا تو اسے ذوالیدین پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بات مکمل ہو گئی جی، اب آگے بڑھیے۔ باب ما جاء في الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. جی اس کو سمجھیے گا۔ اچھا، باب ما جاء في الصلاة في النعال، جوتوں سمیت نماز پڑھنا۔ قال قلت لأنس، حضرت سعید ابن یزید ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ؟ قال نعم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آج بھی یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص پاک جوتوں سمیت نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پاک جوتوں سمیت نماز آج بھی پڑھ لے تو کیا ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کبھی نئے جوتے ملیں اور وہ پاک ہوں، ابھی ان پر ناپاکی نہ لگی ہو، کیونکہ چمڑے کے بنے ہوئے بھی ہوں تو دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو نئے جوتے آپ نے لیے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گھر میں، مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھیں، جوتوں سمیت پڑھیں، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج بھی جائز ہے، مفتابی قول آج بھی جائز ہے۔ لیکن مسجد کے اندر پاک جوتے بھی ہو تو نہ لائیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاک وادی کے اندر آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہا نے کہا کہ مسجد میں جوتے پہن کر آنا جائز نہیں، اور مسجد میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں، چاہے پاک ہوں۔ اب بات مکمل ہو گئی جی، پڑھیے۔ قال نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس بن الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القنوت. یہ اگلا باب پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔